अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एट वॉर है अपने इंटरनल मैटर्स को लेके, अपने पॉलिटिकल ग्राउंड्स को लेके, और साथ साथ जिस तरीके से आपके बॉर्डर के हालात हैं। 2 दिन पहले अफगान तालिबान की तरफ से अग्रेशन दिखाया गया है, अटैक किया गया है बॉर्डर पे। पाकिस्तान फोर्सेस ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया था, बट स्टिल अफगान तालिबान एक बहुत अच्छा जो अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की जो उनकी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के किसी भी इल्ज़ाम या किसी भी कॉपरेशन को लेके वो इनकार करते नज़र आते हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि एक अनप्रोवोक्ड उन्होंने अटैक किया है और ख़ुद फ्रंट पे आगे किया है। एक तरफ ये मामला चलते हैं पाकिस्तान के अंदर के, हम सिचुएशन को देखें तो पॉलिटिकल ग्राउंड्स में आपको एक तरफ इमरान खान नज़र आते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, और आपको मिडल में इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई नज़र आएगी हमेशा की तरह। जब से पाकिस्तान बना है यही हालात हैं, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट या अपोजिशन साइड के ऊपर एडजस्ट कर लेती है। जिस भी साइड की ग्रिल करने की बारी होती है वो साइड ग्रिल होना शुरू हो जाती है। अभी जो है 2 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्रिल किया जा रहा है हर लिहाज से, चाहे जुडिशल मैटर्स हों, चाहे वो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इलेक्शंस हों, चाहे उनकी वो जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड तमाम लीडर्स, इवन उनके जो वर्कर्स हैं और उनका जो फाउंडर है इमरान खान साहब, उनको जेल में रखा गया है। लोगों को अबडक्ट किया गया, हरास किया गया, उनके घरों से उनको उठा लिया गया, फैमिलीज़ को टॉर्चर किया गया। इस तरीके से मामला चलते हैं। इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क के हर बंदे को इंसाफ मिले, काजी फाइज़ ईसा साहब, उनके पास जब इमरान खान लेटर लिखा उन्होंने उस मुद्दे को लेकर गए कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसा नहीं करने दे रहे, हमें कैंपेनिंग नहीं करने दे रहे, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी काजी फाइज़ ईसा ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी कोई हेल्प जुडिशल साइड से नहीं की गई। हाँ जी, लेकिन पीटीआई को डिसमेंटल करने में सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। उनका बल्ले का निशान लेके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सारा ड्रामा बना दिया गया था, और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ये मामला चलते हैं इमरान खान के केसेस इवेंचुअली जो है वो एक एक करके सारे ड्रॉप हो गए। बहुत सी तरह के केसेस, उनके ऊपर गद्दारी का केस है, उनके ऊपर जो है करैक्टर असैसिनेशन उनकी की गई, उनके ऊपर करप्शन के केसेस लगाए गए, लेकिन वो तमाम केसेस जो हैं वो ड्रॉप हो गए। कोई केस, कोई सबूत उनके खिलाफ ये प्रोड्यूस नहीं कर सके, बट स्टिल इमरान खान को जेल में रखा गया। इमरान खान की जेल में जो कंडीशन है उससे मुतल्लिक बात हुई, बट स्टिल उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद आप नहीं लगा सके। ये थी जी पीटीआई की साइड की ग्रिलिंग। इवन जब वो अपोजिशन में आ गए उसके बाद भी इनको ग्रिल करना नहीं रोका गया। इनके सोशल मीडिया के लोग उठाए गए, जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनको उठा लिया गया, उमर अयूब का इस्तीफ़ा आ जाता है, ये मामला चलते हैं। अब गवर्नमेंट की ग्रिल करने की जो है वो बारी आ चुकी थी शायद 8 सितंबर के दिन, और इसके भी ऑर्डर्स आई एम श्योर कहीं ऊपर से ही आए होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में हमेशा ऑर्डर दे दिया जाता है कि जी आपको अब खुली इजाज़त है, कि बहुत वक्त हो गया है कि गवर्नमेंट को ग्रिल नहीं किया, इसको भी थोड़ा सा औकात में रखना है ना, इसको भी तो कंटेन करके रखना है, ये खुद को कुछ ज़्यादा ही बिग बॉस ना समझना शुरू हो जाए। तो कल 8 सितंबर का जो जलसा था जो कि इंतहाई डिसीसिव था, उसको लेके गवर्नमेंट में बहुत से फियर्स मौजूद थे, पीटीआई के अंदर बहुत सी होप्स मौजूद थी, और उस जलसे में कितने लोग आएंगे इसकी जो अश्योरेंस थी वो किसी साइड को नहीं थी। गवर्नमेंट कहती थी कि जी कोई बंदा नहीं आएगा, बट स्टिल कंटेनर लगाए हैं इन्होंने 21 जगहों पे इस्लामाबाद में। पीटीआई कहती थी बहुत से लोग आएंगे, लेकिन स्टिल एक जो है एक फियर मौजूद था कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं है। बहुत दफ़ा जब जलसा या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है तो आम पब्लिक को डंडे मारे जाते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इवन एक बंदे को जो है वो हॉस्पिटलाइज लास्ट टाइम पंजाब पुलिस की मार की वजह से करना पड़ गया था। तो इस लिहाज से लोगों के अंदर भी एक डर मौजूद था कि अगर हम निकलेंगे तो हमारे साथ क्या रवैया हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% श्योर नहीं थी, और पाकिस्तान का मीडिया का इसमें क्या रोल रहा और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैनेज कर सकी एक 8 सितंबर के प्रोटेस्ट को, जलसे को एक बहुत सक्सेस बनाने में। 22 अगस्त के जो है वो प्रोटेस्ट को इमरान खान को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कैंसिल करवाया गया था। रिपोर्ट्स में यही मेंशन किया है कि जी खान साहब से बहुत मिन्नत समाजत की थी कि सर जलसा कैंसिल कर दें। बहुत से रीज़न्स हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये मसला है, इस्लामाबाद की प्रेमिसेस इशू हो सकता है, तो जी आप इस जलसे को रहने दें। और इमरान खान ने कहा था ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद की आउटस्कर्ट्स के ऊपर ये जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाउ किया जाता है। उसमें मीडिया की तरफ से पाकिस्तान में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ कि लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, इतने लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, जो टेक्निकलिटीज़ थी वो उन्होंने रिपोर्ट ज़रूर की कि किस तरीके से 7:45 तक का वक्त था एनओसी के मुताबिक, तो अब जलसा ख़त्म हो गया, जलसे का वक्त ख़त्म हो गया। कंटेनर लगा के लोगों को पहुंचने में ही 7 बज गए थे, तो ये लोग 7:45 के ऊपर इन्होंने शोर डाल दिया था कि इससे ज़्यादा हम देर अलाउ नहीं कर सकते। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में इंतशार की भी शायद कोशिश की जानी थी। इसके अंदर जो है शायद पुलिस ने जो है लोगों को रोकने के लिए भी आना
تھا کہ جی اب وقت ختم ہو گیا تو اب چلے جائیں، بٹ ان چیزوں سے گریز اس لیے کیا گیا کہ پبلک بہت زیادہ چارج تھی، پبلک بہت زیادہ ایموشنل تھی اور بہت زیادہ جو ہے فیڈ اپ تھی اس سسٹم کو لے کے. تو اگر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر وہ عمل کر جاتے اور فورس کا استعمال ان لوگوں کے اوپر کرتے یا کسی بھی طریقے سے یہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی تو یہ معاملہ کہیں گنا ورس ہو سکتا تھا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ گریز کیا گیا. اور ان کی جو ہے کس لحاظ سے پبلک چارج تھی اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ کنٹینرز کو لوگوں نے خود ہاتھوں سے کسی مشینری کے استعمال کے بغیر، کوئی بلڈوزر نہیں لے کے آئے، کوئی ٹریکٹر نہیں لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے کنٹینرز ہٹائے ہیں، گرائے ہیں، اپنے راستہ بنایا ہے. اس طریقے سے جلسہ جاتا ہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے، جس میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایک محسن نقوی کے بارے میں جو ریفرنس استعمال ہوا ہے وہ ہے، اور دوسرا ہے جی علی امین گنڈاپور صاحب، جنہوں نے بینگ دا سی ایم آف خیبر پختونخوا، انتہائی امپورٹنٹ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے ریلیز نہیں کیا تو میں سب لوگوں کو لیڈ کرتا ہوا آؤں گا اور سب سے پہلی گولی خود کھاؤں گا. اور جو ہے جس بھی لحاظ سے ہمیں کرنا پڑا عمران خان کی ریلیز کو پاسبل بنایا جائے گا. مریم نواز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ دیکھیں جی آپ جو ہے لاہور میں ہمارا جلسہ الاؤ کر دیں، ادروائز جو پٹھان ہوتے ہیں وہ ڈھول بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اور بارات بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. اور اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر پی ایم ایل این میں سخت اس وقت غصہ موجود ہے. عطا تارڑ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے. جو بہت سے اور لوگ ہیں جو پبلک ہے پی ایم ایل این کی ووٹر سپورٹر ہیں، ان کی طرف سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ ایک خاتون چیف منسٹر کے بارے میں، وہ بھی اتنی ہی پوزیشن ہولڈ رکھتی ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ رکھتی ہے جتنی علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے. تو آپ کو اس طرح کے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. بٹ اس لحاظ سے آئی ڈو ایگری کہ پاکستان میں چاہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ معاملات ہوں چاہے پی ایم ایل این کی طرف سے ہوں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ جی پی ایم ایل این نے ایسی جو زبان ہے وہ کبھی استعمال نہیں کی. پی ایم ایل این تو بہت زبردست طریقے سے بڑی رسپیکٹفل زبان استعمال کرتی ہے. بالکل اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، وہ ایکول لیول کے اوپر جواب دیتے ہیں اپنی ہر طرح کی بات کا. تو سیاست میں جب آپ اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں تو پبلک سفر کرتی ہے. اس کے میں اگینسٹ ہوں، چاہے وہ پی ایم ایل این کرے یا پی ٹی آئی کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرتی ہے، کس طریقے کے الفاظ ان کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، کس طریقے کے الفاظ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکرز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اٹ کمز ڈاؤن ٹو مورل ایتھکس کہ آپ نے ان کو لوز نہیں کرنا، اس کے اوپر کمپرومائز مت کریں. اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتے ہیں، کانسیکوینسز لانگ لاسٹنگ ہوں گے، وہ عام عوام سفر کرے گی، بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت خراب ہوتی ہے. پاکستان کے میڈیا نے تو رپورٹ نہیں کیا کہ کتنے لوگ آئے تھے، زیادہ تھے، کم تھے، سکسیزفل ہوا ہے جلسہ یا نہیں ہوا ہے. اس طریقے کی باتیں تو ان کی طرف سے ہم نے نہیں سنی. تو ہم انٹرنیشنل میڈیا کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو انٹرنیشنلی جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس پروٹیسٹ کے بارے میں خبر آئی ہے وہاں پر اسلام آباد کا ذکر ہوا ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا زبردست جلسہ ہوا ہے، یا آؤٹ اسکرٹس آف اسلام آباد میں ایک زبردست ریلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سپورٹر ووٹر کی طرف سے جو ہے وہ ہولڈ کی جاتی ہے. الجزیرہ جو ہے پبلش کرتا ہے کہ thousands protest in Pakistan to demand ایکس پرائم منسٹر عمران خان ریلیز. ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو دوسری ہیڈ لائن ہے وہ ہے کہ جی ہیوج ریلی کالز فار ریلیز آف پاکستانز فارمر پی ایم عمران خان. یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائنز ہیں. اس کے بعد ایک اور جو نیوز آؤٹ لیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی thousands defy روڈ بلاکس ان ریلی فار پاکستانز ایکس پی ایم عمران خان. روڈ بلاکس جو کنٹینر وغیرہ لگائے گئے تھے، لوگ ان کو ہٹا کے جو ہے اس ریلی میں پہنچے ہیں. اس طریقے سے پاکستان کی عوام ریئیکٹ کر رہی ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور سے متعلق جو ہے لکھا جاتا ہے کہ آئی ٹیک دا فرسٹ بلیٹ. یہ جو ہے ای ٹی نیوز، یہ یورپین جو ہے یہ نیوز آؤٹ لیٹ ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود پہلی گولی کھاؤں گا عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے اور آپ کو لیڈ کروں گا. اب ہم عمران خان کے ریلیز کو میک شور کریں گے. 2 ہفتے کا جو ہے یہ الٹیمیٹم دیا ہے انہوں نے کہ اگر آپ نے ہماری ڈیمانڈز نہیں سنی تو پھر آپ ریزلٹس خود بھگتیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ، عمران خان کے اگینسٹ بیسیکلی جو سب سے اس وقت چیز استعمال سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیک ٹو بیک عمران خان کے اگینسٹ انٹرنیشنل جو نیوز ہاؤسز ہیں ان کی طرف سے کرٹیسزم آیا ہے. ایک ڈیلی میل میں تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ڈسگریسڈ آکسفورڈ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد گارڈین لکھتا ہے، گارڈین میں جو الفاظ بتائے مینشن ہوئے عمران خان سے متعلق کہ جی سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھا، طالبان فرینڈلی بندہ ہے اور آکسفورڈ کا چانسلر بننا چاہ رہا ہے. تیسرا
سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا جی ایک فری لانسر کی طرف سے لکھا گیا آرٹیکل، ایک بلاگر کی طرف سے لکھا گیا آرٹیکل جس کی کوئی کوہرنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹس موجود نہیں ہے. اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں کوئی اس کے اندر وزن نہیں ہے. اور وہ آرٹیکل جو ہے پاکستان میں سارے میڈیا ہاؤسز نے، تمام سیاستدانوں نے، پی ایم ایل این نے، گورنمنٹ نے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کو اسرائیل نے جو ہے فیوریبل بندہ قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. ابھی سٹل یہودی ایجنٹ کا استعمال ان لوگوں نے نہیں روکا کیونکہ اور تو ہر چیز فیل ہو گئی ہے. ابھی پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں احسن اقبال صاحب، ان کی طرف سے پھر سے وہ یہودی ایجنٹ کی بات ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق جو رائے تھی وہ بالکل درست تھی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 20 سال پہلے ان لوگوں نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ جی یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے گا، یہ پاکستان اور اسرائیل کو ایلائی بنا دے گا ایک دوسرے کا، یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کا. تو یہ ساری بات چیت جو تھی بالکل درست تھی جو عمران خان سے متعلق پہلے کی گئی تھی. یہ ہے جی وہ اب ہتھ کنڈا جو استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام کی تربیت کر دی گئی ہے کہ انٹرنیشنل گراؤنڈز کے اوپر پاکستان ایک سب سے ضروری ترین ملک ہے اور ہر بندہ صرف آپ کے اگینسٹ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بات سچ ہے کہ آپ دنیا کے امپورٹنٹ ترین ممالک میں سے ایک ہیں. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک اکیلی مسلم اٹامک پاور ہیں، آپ کے پاس ایک آپ نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہیں اور کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ ایک زبردست آپ پاور رکھتے ہیں، آپ کی آرمڈ فورسز بہت کام کی ہیں. یہ ایک طرف معاملات ہو جاتے ہیں. جو دوسری ریزن ہے پاکستان کے ضروری ہونے کی وہ آپ کی جیو اسٹریٹجیکل پلیسمنٹ ہے. آپ دنیا میں جس خطے کے اوپر موجود ہیں اس کی جو سپر پاورز ہیں دنیا کی ان کو بہت ضرورت ہے، ان کو یہ جگہ بہت پسند ہے، تو آپ ان کے لیے ایک فیوریبل کنٹری جو ہے وہ بے شک بن جاتے ہیں. لیکن جو چیز پاکستان کی عوام کو غلط فیڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک آپ کے اگینسٹ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ضروری ہیں ان کے لیے لیکن یہ وہ ملک آپ کے اگینسٹ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ یو ایس اے کو اپنے فائدے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یو ایس اے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت خوشی سے کام کرے گا اگر آپ اپنی اسٹیبلٹی کے اوپر کام شروع کر دیں. چائنا کے ساتھ آپ بہت زبردست طریقے سے کام کر سکتے ہیں، چائنا کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. وہی بات کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی اہلیت دکھائیں، اپنی کمپیٹنس دکھائیں تو آپ ان سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں. اور چائنا بھی بہت خوش ہوگا اگر آپ اپنی قابلیت جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیں اور اس نیگلیجنس اور نااہل گورنمنٹ اور لیڈرشپ سے اپنی جان چھڑا لیں. بٹ آپ ایسا نہیں کرتے. انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ پاکستان نے روکی ہے، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. اس کا کشمیر ریزنز ہیں، انڈیا کی جو یہاں پر ٹیررسٹ فنڈنگ ہوتی ہے وہ ریزن ہے. تو وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کرتے. اگر آپ کر لیں گے وہ بھی ایک سیپریٹ بات ہے، اس کو بھی آپ بہت سے طریقوں سے جو ہے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. بٹ دین اگین اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز پورے کروا کے انڈیا سے، یہ نہیں کہ کشمیر بھی ان کا، ہر چیز ان کی، وہ ہمارے ملک میں ٹیررزم بھی کریں، بلوچستان میں جو ہے وہ انارکی پھیلائیں اور ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. یہ معاملات انڈیا کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر اہلیت موجود نہیں ہے اور پاکستانی عوام کو جو ہے یہ برین واش کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام ملک آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور آپ کے اگینسٹ ہیں، آپ کے دشمن ہیں. وہ آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن وہ آپ کے دشمن اور آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں. آپ نے خود ان کو اپنا دشمن بنایا ہے، ان کی وارز اپنی بنا کے آپ نے ان کو دشمن بنایا ہے. ان کے سامنے کانسٹنٹلی جو ہے ایڈ مانگ کے ان کی جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ہم اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کی اتنی باتیں مانیں گے، اس طرح کا مزاج بنا کے آپ نے ان کو اپنے اگینسٹ کیا ہے اور آپ نے جو ہے اپنی گڈ بکس کے اندر سے ان لوگوں کو نکال دیا اور آپ کے سٹرینڈ ریلیشن بن گئے ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ. تو اسرائیل کو بھی پاکستان میں جو ہے ایک پولیٹیکل لفظ کے طور پر اب استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یہ 30 سال سے عمران خان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے، ریسرفسڈ اب پھر سے، کیونکہ باقی تمام ہتھ کنڈے جو ہیں ان کے فیل ہو چکے ہیں. تو ابھی جو اس کے کانسیکوینسز آئیں گے اس جلسے کے وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. پاکستان میں یہ چیز جو ہے لوگوں کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. سب سے پہلے تو ڈر تھا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا، وہ ابڈکٹ ہو جائے گا، اس کی فیملی ٹارگٹ ہو سکتی ہے. تو لوگوں میں جو ہے یہ ایک فیئر پالیسی بنانے کی کوشش ہو رہی تھی. بٹ اس جلسے سے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ کام نہیں کی ہے. اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آئے گی اس جلسے میں، شرکت کرے گی کنٹینرز کے رکاوٹوں کے باوجود. یہ چیز بھی جو ہے نہ پی ٹی آئی کو شور تھی اور نہ ہی پی ایم ایل این اس گورنمنٹ کو شور تھی. بٹ ہم نے اس کو پریکٹیکل گراؤنڈز میں دیکھا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے رپورٹ کیا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو ٹیبل ٹاک ہے اس کے لیے راستے سموتھ کرنے پڑیں گے. اس کے لیے اب جو معاملات ہیں سموتھن اپ کرنے پڑیں گے. جو عمران خان کے ملٹری ٹرائل سے متعلق خواجہ آصف صاحب بات کر چکے ہیں کہ جی آپ جو ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے کہا تھا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. تو اس نمبر کے ساتھ جب پبلک نکلی ہے تو لگتا ایسا ہی ہے
کہ سچ میں आपका बाप भी नहीं कर सकता इमरान खान का इस वक्त मिलिट्री ट्रायल, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर बात जो है वो द पावर ऑफ पीपल के ऊपर आकर रुक जाती है, और जो पीपल इन पावर हैं वो सेकेंडरी होते हैं हमेशा से. पाकिस्तान वो फ्रंट पे आके बैठते हैं. बस इस तरीके से ये तमाम मामला जो हैं वो चलते हैं. इमरान खान को जब से नो कॉन्फिडेंस वोट में उनकी पोजीशन से हटाया गया है, तब से पॉलिटिकल क्योस मुल्क में अनकंट्रोलेबल है. हर गुजरते दिन में आपने सिचुएशन को वर्स होते देखा है. सियासी इस्तेहकाम आपके मुल्क में नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं. बेशक आपके मुल्क में PDM की गवर्नमेंट है, ये सियासी इत्तेहाद करके बैठे हैं, लेकिन अहल इन सारों में एक भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा. तो ये मामला अब आपको शायद ख़त्म होते नज़र आएँ, क्योंकि चीज़ें एंड गेम की तरफ जा रही हैं. अब इमरान खान से मुतल्लिक 2 साल लगा के पब्लिक को जो है वो टारगेट किया गया, ये सोच के कि इनके अंदर से हम इमरान खान की सपोर्ट निकाल दें. अगर दिल से नहीं निकलती तो एटलीस्ट एक्शन से निकल जाए, कि डर जाएँ कि कहीं हम टारगेट ना हो जाए तो लोग इनके जलसों में शिरकत करना छोड़ दें. बट अब उसी चीज़ में हार गए हैं, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है. अब जो है आपको इमरान खान के साथ बात करनी पड़ेगी, और उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते हैं. अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है. अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.